اونٹ کی سادگی۔ ایک شیر جس کے 3 ساتھی سور، کوا اور بھیڑیا تھے، جنگل میں رہتے تھے۔ وہ جنگل لوگوں کی گزرگاہ کے قریب تھا۔ چند گدڑیے اس راستے سے گزرے جن کے ساتھ اونٹوں کا ایک ریوڑ تھا۔ ایک اونٹ ان سے پیچھے رہ گیا اور جنگل میں چلا گیا اور شیر کے قریب جا پہنچا۔ شیر نے اس سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ شیر نے پوچھا، اب کیا ارادہ ہے؟ اونٹ نے کہا، جو بادشاہ سلامت حکم دیں گے۔ شیر نے کہا، تو ہمارے پاس امن و عافیت اور خوشحالی سے رہنا چاہے تو رہ سکتے ہو۔ چنانچہ اونٹ شیر کے ساتھ رہنے لگا۔ ایک دن شیر شکار کے لیے نکلا تو اس کی مٹھ بھیڑ ایک بڑے ہاتھی سے ہو گئی۔ ہاتھی نے شیر کو بہت مارا اور شیر زخمی ہو کر بھاگ نکلا۔ واپسی پر شیر کی حالت ایسی تھی کہ نہ تو وہ حرکت کر سکتا تھا اور نہ ہی شکار کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے سور اور بھیڑیے کو بھی کئی دن کھانے کو کچھ نہ ملا، کیونکہ وہ شیر کا ہی بچا کچا کھاتے تھے۔ شیر نے ان کی کیفیت کو جان کر کہا، تم بھوکے ہو اور کچھ کھانے کے محتاج ہو، اس لیے یوں کرتے ہیں کہ تم جنگل میں پھیل جاؤ اور کوئی شکار تلاش کر کے مجھے بتاؤ تاکہ میں اس کو تمہارے اور اپنے لیے شکار کروں۔ پس سور، کوا اور بھیڑیا شیر کے پاس سے چلے گئے اور الگ ہو کر مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کہاں ہم اور کہاں یہ اونٹ، ہمارا اور اس کا کیا مقابلہ؟ بس کیوں نہ ہم شیر کو اس کے کھانے پر آمادہ کر لیں۔ بھیڑیے نے کہا، میں یہ بات شیر سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس نے اونٹ کو پناہ دی ہے۔ کوے نے کہا، شیر کا معاملہ میرے ذمہ ہے، میں اسے راضی کر لوں گا۔ پھر وہ شیر کے پاس جا پہنچا۔ شیر نے پوچھا، تجھے کچھ ملا ہے؟ کوے نے کہا، یہ گھاس کھانے والا اونٹ جو ہمارے ساتھ رہ رہا ہے، ہمارے کس کام کا؟ بس ہمیں چاہیے کہ اپنی جان بچانے کے لیے اسے ہی شکار کر لیں۔ جب شیر نے سنا تو سخت غضبناک ہوا اور کہا، تیری رائے کتنی غلط ہے اور تیری بات کتنی کمزور ہے۔ تجھے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اونٹ کو میں نے پناہ دی ہے، میرے سامنے ایسی بات کرنے کی جرت کس طرح ہوئی؟ میں نے اسے پناہ دی ہے، بس میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کوے نے کہا، میں آپ کے عہد سے جان چھڑانے کی تدبیر بناتا ہوں، جس سے آپ پر کوئی بوجھ نہ پڑے گا، نہ کسی کو کوئی حکم دینا پڑے گا۔ شیر کوے کے اس جواب پر خاموش ہو گیا۔ جب کوے نے شیر کی رضامندی دیکھی تو اپنے دونوں ساتھیوں کے پاس آیا اور کہا، شیر اونٹ کو کھانے پر راضی ہو گیا ہے لیکن اپنے عہد کو نہیں توڑنا چاہتا، اس لیے اب ہم اونٹ اور شیر کے پاس جائیں گے، شیر کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے بڑی خلوص کا اظہار کریں گے، تب ہر کوئی اپنے آپ کو کھانے کے لیے پیش کرے گا، مگر دوسرے دونوں اس کی رائے کی کمزوری ظاہر کریں گے اور اس کے کھانے کے نقصان گنوائیں گے۔ بس جب ہم اس طرح کریں گے تو ہم محفوظ بھی ہوں گے اور شیر بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ بس وہ شیر کے پاس گئے اور کوے نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کو کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جو آپ کو طاقت پہنچائے، اور ہم زیادہ حقدار ہیں کہ آپ اپنے آپ کو آپ کے کھانے کے لیے پیش کریں، کیونکہ ہم آپ کی بدولت ہی زندہ ہیں۔ آپ کی موت کے بعد ہم میں سے کسی کے لیے زندگی نہیں، بس میں اپنی رضامندی سے کہتا ہوں کہ بادشاہ سلامت مجھے کھا لیں۔ تب سور اور بھیڑیے نے کہا، خاموش رہ، تیرے کھانے میں بادشاہ سلامت کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس سے ان کی بھوک نہیں مٹے گی۔ تب بھیڑیے نے کہا، میرے ذریعے سے آپ کی بھوک مٹ جائے گی، اس لیے میں اپنی رضامندی سے حاضر ہوں۔ اس پر کوے اور سور نے کہا، تو بدبودار اور گندا ہے۔ پھر سور نے کہا، میں ایسا نہیں، اس لیے میں اس کی اجازت دیتا ہوں، آپ مجھے کھا لیں، میں اس پر رضامند ہوں۔ اس پر کوے اور بھیڑیے نے اعتراض کیا اور کہا کہ اتباع کہتے ہیں جس نے مرنا ہو وہ سور کا گوشت کھا لے۔ تب اونٹ نے خیال کیا کہ اگر میں خود کو پیش کروں تو یہ اسی طرح عذر تلاش کر لیں گے جس طرح انہوں نے آپس میں عذر تلاش کر لیا تھا، اس طرح شیر مجھ سے بھی راضی ہو جائے گا اور میں ہلاکت سے بھی بچ جاؤں گا۔ تب اس نے کہا، میں حاضر ہوں، میرے کھانے سے سیری بھی ہو جائے گی، سیرابی بھی ہو جائے گی، اور میرا گوشت اچھا اور مزیدار ہے۔
بس بادشاہ سلامت آپ مجھے کھا لیں، میں اس سے راضی ہوں اور اجازت دیتا ہوں۔ اس پر کوے، بھیڑیے اور سور نے کہا کہ اونٹ نے بالکل اچھی اور سچی بات کہی ہے۔ بس اونٹ کا یہ کہنا ہی تھا کہ پھر سب اکٹھے ہو کر اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا لیا۔